الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الدرس الرابع، چوتھا چیپٹر الحمدللہ۔ اس میں بنیادی طور پر جو بحث ہے وہ فعل میں کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں جب اس کا فاعل چینج ہوتا ہے، جب اس کا کرنے والا چینج ہوتا ہے۔ اس میں عربی زبان میں مختلف قسم کی اس کی صورتیں بنتی ہیں کہ میں اگر کر رہا ہوں، سامنے والا کر رہا ہے، عورت کر رہی ہے، جمع کر رہے ہیں، تو ان کی مختلف قسم کی شکلیں چینج ہوتی ہیں جو عربی کا ایک خاص خاصہ ہے۔ تو اس کو انشاءاللہ ہم نے اس چیپٹر میں ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اور دوسرا لِأَنَّا کا استعمال اس میں آئے گا زیادہ تر۔ چیپٹر کی طرف آتے ہیں، ایک بار نص کو پڑھیں گے، اس کے بعد اس میں جو چیزیں وضاحت والی ہیں اس کی تحلیل کی طرف آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابراہیم: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا ومرحبا بک یا خالی، کیف حالک لعلک بخیر؟ یوسف: الحمدللہ۔ این ابوک یا ابراہیم؟ ابراہیم: ذهب الى السوق۔ یوسف: وأین امک؟ ابراہیم: ذهبت الى خالتی زینب۔ یوسف: وأین اخوتک؟ ابراہیم: ذهبوا الى الجامعہ۔ یوسف: وأین اخواتک؟ ابراہیم: ذهبن الى المدرسہ۔ یوسف: اما ذهبت الى المدرسة اليوم؟ ابراہیم: بلى ذهبت ورجعت بعد الحصة الأولى۔ یوسف: لماذا رجعت؟ ابراہیم: رجعت لأنني مريض۔ یوسف: لا بأس، اذهبت إلى الطبيب؟ ابراہیم: نعم ذهبت۔ تو یہ بنیادی طور پر چیپٹر ہے۔ اس کی تحلیل کی طرف آتے ہیں، اور جو اس میں تبدیلیاں فعل کی ہوئی ہیں اس کی وضاحت کو انشاءاللہ لیں گے۔ پہلے یوسف جو ہے وہ سلام کرتا ہے، ابراہیم اس کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں اہلاً و سہلاً و مرحبا، یعنی کسی کو ویلکم کرنے کے لیے ہم اہلاً و سہلاً و مرحبا بک یا خالی، یا خالی، خال کہتے ہیں ماموں کو، خالی میرے ماموں۔ ابھی ابراہیم جو ہے وہ بھانجا ہے اور یوسف اس کا ماموں ہے، تو ماموں کو وہ کہہ رہے ہیں یا خالی، اہلاً و سہلاً و مرحبا بک یا خالی، اے ماموں آپ کا ویلکم ہے ہمارے ہاں۔ پھر ان سے پوچھتے ہیں ابراہیم اپنے ماموں سے کیف حالک لعلک بخیر۔ یہ چیز ہم نے پہلے پڑھ لی ہے کہ لعل جو ہے یہ انا کے اخوات میں سے، لعل کے بعد اگر ظاہر اسم آ گیا تو اس کے آخری حرف پر زبر آئے گی، اگر ضمیر آئی ہے تو اس کو معاملہ چینج نہیں ہوگا۔ تو لعلک بخیر، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، لعلک بخیر، تو یہ ایک امید اور رجاء کا معنی جو ہے دیتا ہے لعلک۔ یوسف جو ان کے ماموں ہیں کہتے ہیں الحمدللہ، اب ان کا جواب دے رہے ہیں کیف حالک لعلک بخیر، کہتا ہے الحمدللہ۔ اب یوسف جو ان کے ماموں ہیں اپنے بھانجے سے کہتے ہیں این ابوک یا ابراہیم؟ این ابوک یا ابراہیم؟ ابو کا، آپ کے والد یا آپ کے ابو کہاں ہیں؟ ابراہیم کہتا ہے ذہب الی السوق۔ ابھی دیکھیں ابو ان کے غائب ہیں، وہ بازار گئے ہوئے ہیں۔ ان غائب کے بارے میں جب بات ہوگی تو ذہب کا لفظ آئے گا، اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں جڑے گی، خالی ہوگا۔ ذہب اس کا مطلب ہے ابو کے بارے میں بتا رہے ہیں جو غائب ہے۔ واحد اگر مذکر واحد ہے اور وہ غائب بھی ہے تو اس کے لیے ذہب سمپل یوز ہوگا، ذہب، رجع، مشى، جلس، خرج، مختلف قسم کے الفاظ ہیں لیکن وہ سمپل آئیں گے جب واحد ہوگا اور مذکر بھی ہوگا غائب جو ہے۔ تو ذہب الی السوق کا مطلب یہ ہے کہ وہ بازار گئے ہوئے ہیں۔ اب یوسف اگلا سوال کرتا ہے وَأَيْنَ أُمُّكَ؟ آپ کی والدہ کہاں ہیں؟ أُمُّكَ آپ کی امی کہاں ہیں؟ ابراہیم کہتا ہے ذہبت۔ اب دیکھیں والد کے لیے جب بات کی ہے وہ بھی واحد تھا، وہ بھی مذکر تھا، غائب تھا، سوری وہ مذکر تھا غائب تھا، اس کے لیے ذہب آیا۔ اب مؤنث جب غائب ہوئی واحد تو اس کے لیے ذہبت آ گیا، یہ چیز آپ نے خیال رکھنی ہے۔ ذہب، ذہبت، مذکر گیا ہوا ہے تو ذہب، مؤنث گئی ہوئی ہے تو ذہبت۔ خرج نکلا، خرجت نکلی۔ جلس بیٹھا، جلست بیٹھی، اور اسی طرح دیگر جو افعال ہیں ہر فعل کے ساتھ یہ چیز اپلائی ہونی ہے۔ ذہبت الی خالتی زینب، ذہبت الی خالتی، خالہ یہ عام طور پر جو یوز ہوتا ہے کہ وہ میری خالہ زینب کی طرف گئی ہوئی، خالتی زینب، ذہبت الی خالتی زینب۔
اب یوسف اگلا سوال کرتے ہیں وَأَيْنَ إِخْوَتُكَ، اخوا اخ کی جمع ہے، اخ کی دو جمع ہم نے پڑھی ہیں۔ اب اخوا کی دو جمع ہم نے پڑھی تھی، اخوان اور اخوتن، اخ کی جمع ہے اخوان اور اخوتن، اور اخ بھائی کو کہتے ہیں، یعنی این اخوتک، آپ کے بھائی کہاں ہیں۔ اب دیکھیں جمع اور دوسرا مذکر کے بارے میں، مذکر اور جو کہ جمع تھی، اور تیسری چیز جو غائب ہیں، غائب کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، بھائی سامنے نہیں ہے، پوچھا جا رہا ہے این اخوتک، آپ کے بھائی کہاں ہیں جو غائب ہیں، غائب بھی ہیں مذکر اور جمع۔ تو جب جمع ہو، مذکر جمع ہوں، تو غائب کے بارے میں ہم کیسے کہیں گے؟ واحد کے لیے ہم نے ذہبہ کہا، اور جمع کے لیے ہم نے بس واو اور آگے الف، واو اور الف کا اضافہ کر دینا، ذہبوا الی الجامعہ، ذہب ذہبوا الی الجامعہ، جلس جلسوا فی الفصل، فار ایگزامپل رجع رجعوا، قرأ قرأوا۔ تو اس طرح الفاظ جو ہیں جمع، جب مذکر میں جمع ہوگی تو واو اور الف کا اضافہ ہو جائے گا۔ اب آگے مؤنث میں اگر جائیں، کہہ رہا ہے وَأَيْنَ أَخَوَاتُكَ، اخوات اخت کی جمع ہے اور اخت بہن کو کہتے ہیں۔ این اخواتک، آپ کی بہنیں کہاں ہیں۔ اب مؤنث واحد کے لیے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مؤنث واحد جو ہوتی ہے غائب، اس کے لیے ذہبت، ذہبت یہ فعل آتا ہے ذہبت۔ اب جب جمع بنے گی تو ذہبنا کا لفظ آئے گا، ذہبنا، رجعنا، قلنا، اور جلسنا، قرأنا، تو اس طرح کے الفاظ آئیں گے۔ نا نہیں کرنا، نون کے اوپر زبر آئے گی، ذہبنا، ذہبنا الی المدرسہ، ذہبت ذہبنا، یعنی مؤنث جمع جب ہوں گی، مؤنث جمع جو غائب کا صیغہ ہے ماضی کا، تو اس کے لیے ذہبنا کا لفظ آئے گا، ذہبنا الی المدرسہ۔ این اخواتک ذہبنا، این امک ذہبت، اور این اخواتک ذہبنا، ذہبنا الی المدرسہ، کہ وہ اسکول چلی گئی ہیں۔ اب یوسف ان سے پوچھتے ہیں جو ان کے ماموں ہیں، آپ گئے ہیں کہ نہیں؟ ما، اب دیکھیں سوال کے لیے، ما نفی کے لیے، ما ذہبت۔ اب جب مخاطب سے کہا جاتا ہے نا کہ تم اما ذہبت الی المدرسۃ اليوم، کیا آپ نہیں گئے، یعنی جب مخاطب سے کہا جاتا ہے نا کہ آپ نہیں گئے یا آپ گئے، ذہبتا تم گئے۔ واحد مذکر جو ہوتا ہے، مذکر واحد، اگر وہ آپ کے سامنے، آپ ان سے مخاطب ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں، تو ان کے لیے صیغہ آتا ہے ذہبتا۔ اما ذہبت الی المدرسہ، کہ آپ نہیں گئے اسکول، اما ذہبت الی المدرسۃ اليوم، اليوم کیا آج آپ اسکول نہیں گئے۔ تو یہ چیز ہے، آپ نے جب سامنے والے سے بات کرنی ہے تو ذہبہ سے ذہبتا بن گیا، ذہبتا، اور با کے اوپر جو ہے سکون آ جائے گا، اس لیے کہ با کے اوپر سکون کی ہی وجہ سے آگے تا کے اوپر زبر پڑی گئی ہے۔ اما ذہبت الی المدرسۃ اليوم، کیا آپ آج اسکول نہیں گئے، تو جواب دیتے ہیں بلا۔ اب یہ چیز ہے، اما کیا آپ نہیں گئے، پوچھا جا رہا ہے نا، نفی کے معنی میں پوچھا، نفی کے اسلوب میں پوچھا جا رہا ہے، تو آپ نے بلا کا معنی دینا ہے، بلا کا جواب دینا ہے، سوری، جیسا کہ ہم سے سوال کیا گیا تھا پچھلے چیپٹرز میں، الیس کذالک، اس طرح کا سوال کیا جائے گا تو اس کا بھی جواب بلا، الیس کذالک، اما فعلت او اما جلست اما ذہبت، تو اس کا جواب جو ہے بلا سے دیا جائے گا۔ جب نفی کے اسلوب میں آپ سے سوال کیا جائے گا، کیا نہیں گئے آپ، کیا آپ نے نہیں کیا، تو آپ نے کیا ہوا ہوگا تو آپ کہیں گے بلا، کیوں نہیں کیا ہے، بلا کا مطلب ہے کیوں نہیں، بلا ذہبت۔ اب اپنے بارے میں جو بات کرنے والا متکلم اپنے بارے میں جب بات کہتا ہے واحد، اور وہ بھی اپنے بارے میں جب کہے گا تو ذہبت، یہ چیز آپ نے دیکھنی۔ ذہبہ واحد غائب کے لیے ہے، مذکر جو ہے، تو مؤنث کے لیے کیسے ہوگا ذہبت۔ پھر مذکر جو غائب ہیں جمع اگر ہو جائیں تو ذہبہ سے ذہبو بن جائے گا، اور اسی طرح ادھر مؤنث جو ذہبت تھیں تو ان کی جمع ذہبنا بن جائے گی۔ اور جب مخاطب سامنے والے سے بات کریں گے تو اس سے کہیں گے اما ذہبتا، ذہبتا آپ گئے، ذہبتا آپ گئے۔ جب میں اپنے بارے میں جو میں بات کر رہا ہوں اپنے بارے میں کہوں گا تو کہوں گا ذہبتو، تاکہ اوپر پیش آئے گی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ذہبتو میں گیا، رجعتو میں واپس آیا، جلستو میں بیٹھا۔
قرأت میں نے پڑھا، تو اس طرح کے الفاظ بنیں گے۔ ذہبت و رجعت، یہ دونوں چیزیں دیکھ لیں۔ ذہبت میں گیا تھا، و رجعت اور واپس آ گیا۔ بعد الحصۃ الاولی، حصہ کہتے ہیں پیریڈ کو، اور اولا آپ کو بتایا تھا اول، ثانی، ثالث، یہ ترتیب والی گنتی ہوتی ہے۔ ترتیب سے ہم جب پڑھتے ہیں تو مذکر کے لیے اول، مؤنث کے لیے اولا۔ اب حصہ جو ہے مؤنث تھی، اس لیے اس کا جو ترتیب والی گنتی ہے اول کی جگہ اولا آئی۔ بلا ذہبت و رجعت بعد الحصۃ الاولی، میں گیا تھا اور پہلے پیریڈ کے بعد واپس آ گیا۔ یوسف لماذا رجعت، وہی پچھلی چیز ذہبت والی، ذہبت سے رجعت۔ لماذا، دیکھیں ماذا ہم نے پڑھا تھا، ماذا کا مطلب ہوتا ہے کیا، ماذا کیا، جب ماذا کے ساتھ شروع میں لام بھی لگ جائے، لماذا، لماذا کا مطلب ہوتا ہے کیوں، لی کیوں، لماذا کیوں جب مل کر آئے گا۔ لی ویسے تو کے لیے کا معنی دیتا ہے، لیکن لماذا کس کے لیے یا کیوں، کس کے لیے واپس، کس لیے واپس آئے ہو یا کس وجہ سے واپس آئے ہو۔ یہ آسان معنی لماذا کا مطلب کیوں۔ لماذا رجعت، رجع سے واحد جو غائب ہے اس کے لیے کہیں گے رجع، جیسے ذہب سے رجع، جلس، قرأ، لیکن جو ہے مخاطب سے جب ہم نے کہنا ہے تو رجع کے ساتھ رجعت، ذہب کے ساتھ ذہبت، اور قرأ سے قرأت، تو اس طرح بنے گا لماذا رجعت، آپ کیوں واپس آئے ہیں، تو جواب ہے وہی چیز رجعت، اور جب اپنے بارے میں بتانا ہے تو رجعت پیش آ جائے گی، رجعت میں واپس آیا، لأننی، اب دیکھیں لماذا سے سوال کیا جا رہا ہے لی کے ساتھ، تو جواب بھی لأن سے ہوگا، ان کے ساتھ شروع میں لام آ گیا، لأن، لأن کا مطلب ہوتا ہے کیونکہ، یا کسی چیز کا وجہ بتانے کے لیے، رجعت لأننی اس لیے، لأننی اس وجہ سے، اس لیے یا اس وجہ سے، اس طرح کا معنی دیتا ہے، کسی چیز کی وجہ بتانا۔ لماذا کس لیے یا کیوں، رجعت آپ واپس آئے ہیں، رجعت لأننی مریض، میں واپس آیا اس لیے کہ میں مریض تھا یا بیمار تھا، رجعت لأننی مریض۔ یوسف کہتا ہے لا بأس، لا بأس، یہ ایک طرح کی دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی حرج نہ کرے، لا بأس۔ تو آگے سے بتاتا ہے اذهبت الى الطبیب، ابھی سوری پوچھ رہا ہے ان سے مزید جو ہے تخفیف کے لیے کہ اذهبت الى الطبیب، اذهبت سوال کے لیے، ذهبت کیا آپ گئے ہیں، اذهبت کیا آپ گئے ہیں الى الطبیب ڈاکٹر کی طرف، کیا آپ ڈاکٹر کی طرف گئے، ابراہیم کہتا ہے نعم۔ اب دیکھیں جب پازیٹیولی سوال کیا جائے گا، یعنی سیدھا عام سوال کیا جا رہا ہے، کسی نفی کو جوڑ کے نہیں، تو اس کا جواب نعم کے ساتھ آئے گا۔ اگر نفی کے ساتھ جوڑ کے آپ نے سوال کیا ہے تو پھر اس کا جواب ہوگا بلا۔ دیکھیں اس نے پوچھا ہے اما ذہبت، اما ذہبت نفی کے، سوال کے لیے، ما نفی کے لیے، جب نفی کے ساتھ جوڑ کے سوال کیا تو اس کا جواب ہوگا بلا، اور جب صرف سوال عام کیا جائے نفی کے ساتھ نہ جوڑا جائے تو اس کا جواب ہوگا نعم، نعم ذہبت، ہاں میں گیا تھا۔ یہ بنیادی طور پر اس کی چیپٹر کو ہم نے پڑھا، اس کی تمارین کو انشاءاللہ اگلے نشست میں لے کر چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔